بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G8 قرآن کلاس کی ہفتہ وار کلاس کے ساتھ ہم دوبارہ اپنے جو ٹاپک تھا سورۃ ابراہیم کا جو کانٹینٹ ان کی طرف آئیں گے، اور اس سے پہلے جو کلاسز ہو چکی ہیں اس میں گرامر کے لیسنز تھے، اس میں بعض قرآن کریم کی جو اصطلاحات تھیں، القرآن، آیتن اور سورتن، اس کے بارے میں بات کی تھی، اور دوسری، اور اس سے پہلے 4 آیات ہم نے کور کی تھیں، اور آج سورۃ ابراہیم کی 5ویں آیت، اس کی طرف ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ پچھلا آپ کے پاس پتہ ہے کہ ایک آیت ایک سوال کے تحت جو ہے ہم کور کرتے ہیں، تو یہ نوٹس جو ہیں اس کے 75 صفحے ہو چکے ہیں، اور نوٹس میں وہاں پہ مجھے لکھ دیا جائے کہ آپ کے پاس کتنے ہیں، تو بیسیکلی یہ 75 صفحے اس وقت تک، آج تک کی کلاس کے ہو جائیں گے۔ تو پچھلا جو تھا ہمارا سوال، وہ آیت نمبر 4 کے اوپر تھا۔ یہ سوال نمبر 97 تھا غالباً، 96 ہو گیا، اور یہ جی 97۔ تو ایک آیت کے اوپر ایک سوال ہم نے شروع میں چھوٹے چھوٹے سوالات کے اوپر کافی سارے سوالات بن گئے تھے، لیکن اب ایک آیت کے اوپر ایک سوال، اور وہ بھی جتنا بھی لمبا ہو جائے۔ تو یہ پیٹرن تھا کہ ہم سب سے پہلے وہ آیت مبارکہ، پھر اس میں کتنے کلمات کی تعداد ہے بغیر تکرار کے، اور جو اس کے 3 بنیادی حصے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، اور اس کے بعد افعال کتنے ہیں، اور حروف کتنے ہیں، اس کے مطابق ہم نے یہ بات کی تھی جو 4 کے اوپر۔ اور آج آیت نمبر 5 کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو سوال نمبر 98، سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی آیت 5 میں آنے والے اسماء، افعال اور حروف سے کیا لغوی معنی اور نکات سمجھے جا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم اسماء جو ہے ان کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے قرآن کریم میں، تو ان کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مرکب کلمات کی تعداد اس آیت مبارکہ میں بغیر تکرار کے 18 ہے۔ اگر آپ اس کو گنیں، مثلا وا، یہ بھی حرف ہے، پھر ما حرف نفی، اور یہ سارے اگر آپ شروع سے کاؤنٹ کریں بغیر ریپیٹیشن کے، تکرار کے، تو یہ 18 بنتی ہے۔ ان میں جو اسماء ہیں وہ 6 ہیں جو یونیک ہیں، اور جو افعال ہیں وہ 5 ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ اگر یہ ہے یشاء، تو اس کو ایک ہی سمجھا گیا کیونکہ یہاں پہ ریپیٹیشن ہو رہی۔ اسی طرح اگر کوئی لفظ ہے من، جو ہے اس کو بھی ایک سمجھا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو دوسرے میں آئیں گے۔ جو عام الفہم نام ہیں تنوین کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ، ان کو ہم نے رکھا ہے۔ تو جو 6 اسماء ہیں ان میں سب سے پہلا، جیسے آپ دیکھیں کہ وما ارسلنا بالرسول، یہ جو رسول، یہ پہلا اسم ہے جو اس آیت مبارکہ میں استعمال ہوا ہے، اور اس سے پہلے اس کے اوپر بات نہیں۔ انہی ایک آیت مبارکہ میں صرف انہی الفاظ کے بارے میں بات ہوگی جو پہلے کہیں بیان نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر اس صورت میں یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ لفظ رسول نہیں آیا، اس لیے اس کی لغوی معنی اور اس کے بارے میں بات نہیں کی گئی۔ کتابن کا آیا، کتابن کا لفظ اگر اس کے اوپر بعض میں جتنی مرتبہ آئے گا اس کو ڈیل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا ریفرنس دے دیا جائے گا۔ اسی طرح باقی بھی جو چیزیں ہیں ان کا ریفرنس دے گا۔ مثال کے طور پر العزیز ہے، ہم نے اس کو یہاں پہ کور کر لیا ہے، لیکن یہاں پہ اس کو نہیں کریں گے کیونکہ یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی جو لفظ ہیں واہ ہے یا اور باقی چیزیں۔ تو اب اس میں رسول، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں
تو یہ اس میں نکرہ ہے کیونکہ ایک رسول اور واحد ہے. ایک تو نکرہ ہم نے پہچانا تنوین سے، کیونکہ جس بہت سارے جو 85% اسماء ہیں وہ تنوین کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ آتے ہیں. ان کو ہم مختلف حالتوں میں بدل سکتے ہیں، رسولن، رسولن، رسولن. تو یہ رسولن تنوین جو ہے یہ نکرہ کا ظاہر کر رہا ہے، اور یہ واحد ہے یعنی ایک کے لیے، اور مجرور ہے کیونکہ اس کے نیچے کسرہ تعین ہے. اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ویسے بھی اگر ایک یاد دہانی کے لیے کہ یہ من جو حرف جر ہے اس نے اس کو مجرور، اس حالت جر میں اس کو کر دیا ہے. تو بیسیکلی اگر من سے نکال دیں تو یہ لفظ رسولن ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا ساری سیاق و سباق سے نکال کے صرف اگر لفظ ہو تو ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، یعنی ضمہ تعین کے ساتھ آئے گا. تو رسولن کو جو ہی ساتھ اس کے اٹیچ کیا من حرف الجر، تو اس نے اس کو اس حالت سے لے کر مجرور کر دیا حالت جری میں یا حالت جر میں اس کو لے گیا. تو اس نکرہ بھی ہے، واحد بھی ہے، مجرور بھی ہے. پھر آگے اگر ہم دیکھیں کہ آگے لفظ ہے بلسان. رسول کی جمع رسل آتی ہے، الرسل، اور اگر رسول ہے تو رسل اس کی جمع ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. بلسان جو ہے با حرف جر اور اس کے ساتھ لسان، تو لسان بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تنوین جو ہے یہ ویسے ہی اس کے لیے لگائی ہے، لیکن یہ چونکہ ایک مضاف الیہ کا اس میں قانون استعمال ہو رہا ہے، اس لیے تنوین یہاں پہ ختم کر دی گئی ہے جو اوپر ہے. تو بیسیکلی یہ اس میں نکرہ اس ایک سے واحد بھی ہے کیونکہ اس کی جمع السنہ آتی ہے، اور مجرور بھی ہے کیونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے یہاں پہ، یعنی کہ یہ جو دیکھیں قرآن کریم میں یہاں پہ اس کے نیچے کسرہ ہے، یہ والا من رسول الا بلسان. تو یہ نون کے نیچے کسرہ یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ مجرور ہے، اور یہ یعنی کہ یہ کئی بعض اوقات مضاف الیہ کتنے زیادہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی ایک اچھی مثال ہے کہ یہ لسان قوم کے ساتھ مجرور ہے، اور اسی طریقے سے یہ سارا جو پیٹرن ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات بیان کی جا چکی ہے. پھر قوم کو دیکھیں تو قومی ہی خود ایک مرکب ہے، بلسان بھی مرکب یعنی کہ حرف الجر اور لسان کا مرکب، پھر بلسان قومی خود ایک مرکب ہے. اور قوم کو اگر دیکھیں لفظ نے تو قوم اس میں نکرہ اور مضاف الیہ اس لیے کیونکہ یہ لسان کے ساتھ اس کا جوڑ بن رہا ہے کہ قوم کی زبان، اور ہی بذات خود مضاف الیہ ہے. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جب اس میں بات ہوئی تھی گرامر کے لیسن میں. تو یہ جو ہی ہے یہ ضمیر ہے، متصل ہے، واحد ہے. یہ نہیں کہا کہ قومی جو ہے نا ہا یا قومی ہما یا قومی ہم، بلکہ ایک واحد. تو اس کے اوپر پہلے بات ہو چکی. اللہ اس کو دوبارہ تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، اس میں ذاتی مرفوع ہے، پہلے بھی اس کے اوپر ہم خاصا. العزیز اس میں صفت معرف بالف لام، العزیز مرفوع ہے کیونکہ العزیز یہ اس کی جو ضمہ ہے وہ اس کی حالت رفیع کو ظاہر کر رہی ہے، اور صفت اول چونکہ العزیز الحکیم کٹھا آیا تو یہ بیسیکلی العزیز صفت اول آ گئی، فرسٹ ایٹریبیوٹ، اور اس کے بعد دوسرا صفت ثانی اللہ تعالیٰ کی یعنی اس فیضل اللہ کی، الحکیم، اور یہ بھی حالت رفیع میں، اور یہ سارا وہ جو جملہ بن جاتا ہے اسمیہ. اچھا جی، تو یہ تو تھا بنیادی ایک اس کے بارے میں. اب ہم اس کی مزید جو تفصیل ہے اس کی السلام لغوی علیکم۔ تحقیق اس کی طرف جاتے ہیں. تو اسماء 6 ہیں، ان کو ایک اس کا سرسری برڈز آئی ویو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، پھر اس کو مزید تفصیل سے بیان کریں گے. تو سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ رسول ہے. تو رسول جو ہے یاد رکھیں کہ اس کے جو بنیادی مرکزی جو حروف ہیں، مصدری جو حروف ہیں جہاں سے یہ برآمد ہوا ہے، پروڈکٹیو جو اس کے بیس کے اوپر بیس لیٹرز، وہ 3 ہیں، را، سین اینڈ لام. اور اسی سے مختلف لفظ جو ہیں وہ آگے بنتے ہیں، مطلب افعال بنیں گے. تو مثلا رسیلہ سے جو، اور یرسلو
اور پھر اس کا جو ناؤن آتا ہے رسالتن بھی آتا ہے، رسلن بھی آتا ہے. تو اس میں چونکہ اس آیت مبارکہ میں ارسلنا کا لفظ بھی آتا ہے، ارسلنا اور رسولن یہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ ارسلنا یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ رسیلا سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر ارسلہ یرسلو اس پھر آگے جاتا ہے کام. تو یہ رسولن جو ہے اسی یعنی کہ پیٹرن پہ اسی بیس لیٹرز کے اوپر رسول ورڈ آیا. تو جب یہ ہم ارسلنا افعال کے اوپر ہم بات کریں گے تو پھر اس کو مزید ہم کھولیں گے. تو اس میں عرض یہ ہے کہ الرسلو آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنے کو کہتے ہیں. یعنی چلنا اور ہے، چل پڑنا یعنی کہ ایک انٹینشن کے ساتھ جب آپ ایک سفر شروع کر دیتے ہیں، قدم بڑھا دیتے ہیں، آہستہ بھی ہو اور نرمی بھی ہو، اس کو الرسلو کہتے ہیں. اور اگر ایک اونٹنی جیسے آپ دیکھیں کہ اکثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک خاص رفتار کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہیں کیملز، تو ناقۃ رسلۃ کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے لغت میں کہ نرم رفتار اونٹنی جو ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہو، اس کو ناقۃ رسلۃ کہتے ہیں. وہی الرسل سے رسلۃ ناقۃ اللہ قرآن کریم میں ناقہ کا لفظ آتا ہے شی کیمل کے لیے، اونٹنی کے لیے. تو ناقۃ رسلۃ. اور پھر ابل جو ہے وہ الابل کیف خلقت سورہ الغاشیہ میں آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا سورہ جمعہ کی قرات میں. تو ابل مراسیل، ابل مراسیل سے مراد ہے نرم رفتار اونٹ. اور اس میں بھی یہ بنیادی مطلب وہی ہے الرسل والا کہ سبک رفتاری سے آرام آرام سے چلنے والے. رسلن اس اونٹنی یا بکری کو کہتے ہیں جو پہم یعنی مسلسل اور نرم رفتاری سے چلے. تو رسلن کا بھی ایک لفظ ہے، اس اونٹنی یا بکری کو کہتے ہیں. یعنی کہ ایک کہ کئی لفظوں میں اس کو استعمال ہوتا ہے. اور اگر لوگ مسلسل آئیں یا کے بعد دیگرے متواتر آئیں تو کہا جاتا ہے کہ جاؤ ارسالن، کہ وہ آئے ارسالن، یا کے بعد دیگرے آئے مسلسل آئے تھوڑے تھوڑے یعنی کہ ایک تسلسل کے ساتھ آئے. اور اسی سے لغت میں یہ بھی ہے کہ رسلن اس زیادہ دودھ کو کہتے ہیں جو مسلسل آ رہا ہو. رسلن اس زیادہ دودھ کو، مثلا جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے مویشیوں سے اور جانوروں سے دودھ کا، تو رسلن میں وہ جیسے آپ دیکھا نا کہ یہاں پہ رسلت اونٹنی کے معنوں میں ابل آیا ہے، تو رسلن اس دودھ کو کہتے ہیں جو مسلسل آ رہا ہو اس معنی میں. اور لیکن اہل لغت نے لکھا ہے کہ رسلن کا اصل معنی ہے کہ بغیر رکاوٹ کے اطمینان اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا. تو اس کا جو تعبیرات میں پھر رسلن ایسا دودھ جو مسلسل آ رہا ہو اور اس میں رکاوٹ نہ ہو، اور وہ ایک تعبیرات کے ضمن میں آ گیا، لیکن بغیر رکاوٹ کے اطمینان اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا. اسی سے یہ محاورہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نرمی اور سکون کے ساتھ چلے ظاہری طور پر یا معنوی طور پر اپنی کسی حالت پر قائم رہے اور وہ اس میں اس کی ایک عادت ہو، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ رسلک. مثلا اگر کوئی کہا جائے کہ جاؤ تم، کہے کہ اذهب اعلیٰ رسلک، تو مراد ہے کہ اپنی رفتار سے، اپنی عادت، اپنی جو بھی تمہاری پیٹرن ہے اس کے مطابق تم چلتے چلے جاؤ، اپنی حالت پہ قائم رہو، تم جیسے خوش ہو ایسے کرو. اس کا مطلب ہے اعلیٰ رسلک کا لفظ جو ہے یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ نے کسی کو ہم کوئی چیز سمجھاتے ہیں اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خیالات کے مطابق اس پہ عمل کروں چلوں، تو عربی زبان میں اس کے لیے ہے کہ افعل کذا علی رسلک، کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر جیسے تمہاری سمجھ میں آتے، جیسے تم خوش ہو، جس پیٹرن پہ جس حالت میں ہو، تو پھر تم آسانی سے پھر اس پہ کام کرو جیسے تمہیں سہولت ہو، جیسے تم خوش ہو، جیسے سہولت ہو. افعل کذا علی رسلک.
ابن فارس کے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑے لغت کے عالم اور ماہر تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی انبعاث کے ہیں، یعنی چل پڑنا. یعنی یہ جو لفظ رسلن، اس کا مطلب ہے چل پڑنا، اور وہ جو اوپر بتائے گئے ہیں وہ ساری چیزیں اس سے آپس میں اس کا ایک اس کا ایک لنک ہے، اس کا رابطہ ہے. تاج العروض کے بارے میں گزشتہ کلاسز میں نے بات کی تھی کہ وہ بھی ایک عربی لغت کی ایک بڑی معتبر لغت ہے، کتاب ہے. اس میں یہ ہے کہ جاءت الخیل ارسالن، یہ محاورہ سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے. لغت کے اندر جتنے بھی محاورے استعمال ہوتے ہیں نا، کہ مثلا بعض اوقات دانتوں کے معاملے میں ترتیل کا اگر بات سمجھانی ہے تو دانتوں کی بات کی گئی ہے کہ اس تناسب کے ساتھ چمکدار، روشن، صاف، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اور مربوط. اور اگر کوئی بات اونٹنیوں کے ساتھ، یا بعض جو عرب کے اندر استعمال ہوتے تھے، گھوڑوں کی بڑی ایک ویلیو تھی، کیملز کی تھی، اسی طرح باقی، تو وہ ان کے جیسے جیسے ان کا فنکشن تھا انہوں نے اس کو اپنے محاورات میں استعمال کیا تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جاءت الخیل ارسالن، کہ گھوڑے تسلسل کے ساتھ آئے، ٹکڑے ٹکڑے، ایک آیا پہلے چھوٹا سا، پھر آگے ایک مسلسل، اگر 40-50 ہیں تو وہ ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں. وہاں پہ بھی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جاءت الخیل ارسالن. اب یہ سارا جو ہم نے اس کا دیکھا کہ آہستہ آہستگی اس میں ہو، نرمی ہو، تسلسل ہو، اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے اب ہم چلتے ہیں لفظ رسول، جو اس قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور یعنی کہ ہمارے جو اصطلاحات ہیں قرآن کریم کی اور اسلام کی، اس کے اندر یہ لفظ بارہا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم میں اسی روٹ سے را سین لام سے 500 سے زیادہ مرتبہ مختلف حالتوں میں اسماء کے ساتھ یا افعال کے ساتھ یہ پیٹرن استعمال ہوا ہے. یہ مرکزی حروف وہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم نے یہاں سے بات کی تھی کہ پہلا اس آیت مبارکہ 5 میں جو پہلا ورب ہے، فعل ہے، وہ ارسلنا ہے، کہ ہم نے بھیجا. ٹھیک ہے، ہم نے بھیجا، وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا. لیکن اگر سمپل اگر لکھا جائے ارسلنا، ہم نے بھیجا. تو ارسلنا اور اس سے ملتے جلتے جو دوسرے ہیں افعال، خواہ وہ فعل معروف ہوں، مجہول ہوں، واحد ہوں، یا جمع ہوں، 130 مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. پھر اسی سے جو لفظ اگر رسول کو دیکھیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، تو رسول کا لفظ قرآن کریم میں 332 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور اس میں اس کی جمع بھی آ جاتی ہے، کیونکہ رسولا نون کے بغیر رسولان آتا ہے نا. رسول کی جمع جو دو کے لیے رسولان، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون، جو ان کے بڑے بھائی تھے حضرت ہارون، وہ دونوں رسول تھے، نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد حضرت ہارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھیجا تھا. تو وہ بھی رسول کے لفظ بھی آتا ہے. تو یہ سارے ملا کے 332 مرتبہ 332 ٹائم آتا ہے. تو رسول کے معنی ہے روانہ ہونے والا، اور اسی سے رسول کا وہ اصطلاحی لفظ ہے، یعنی جس کو قرآن کریم نے کہا گیا ہے رسول اللہ اور محمد رسول اللہ، یا ہم کلمہ طیبہ کے اندر پڑھتے ہیں، یا قرآن کریم میں جو لفظ آتے ہیں، تو وہ شخص جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہو، اس کو پہلے سب سے پہلے پیغام دیا جائے، اور پھر اس کو اس مشن کی تکمیل کے لیے روانہ کیا جائے. اور یہ لفظ جو رسول ہے، جو قرآن کریم کے استعمالات ہیں، گو کہ میں نے بتایا کہ رسول کا واحد بھی استعمال ہوا ہے. رسولان نون اعرابی کٹ کے، چونکہ وہ اس کی حالت اس کے ساتھ مل گئی تھی رب کے ساتھ، تو نون نکل کے رسولہ الف کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، اور جمع کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے.
تو لیکن ویسے قرآن کریم کے استعمالات میں یہ واحد، تثنیہ اور جمع تینوں کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. یہ غلطی میں نے انشاءاللہ ٹھیک کر دوں گا. تو یعنی کہ رسول کا لفظ ایک ہی یہ ورڈ ان تینوں استعمالات میں استعمال ہوا ہے. ایک کی تو یہ مثال لے لیں، جیسے ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. سورت جو ہے یہ سورت انفال، سورت توبہ کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو میں نے بتایا نا کہ یہ بہت جگہ استعمال ہوا ہے. سورت شعراء میں کافی استعمال ہوا ہے، لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورت توبہ، یہاں سے مجھے یہ اچھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اور انا رسول رب العالمین، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جاتے ہیں، ادھر سے جلدی مل جائے گا. سورۃ شعراء کی بات کر رہے تھے. یہ دیکھا یہاں پہ اکثر رسول کا لفظ تو بڑا کامن آتا ہے، لیکن جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ حکم آتا ہے فاتیا، بس تم دونوں جاؤ. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ فارسل الی ہارون، ہارون جو ہے ان کو بھی رسالت دے کے میرے ساتھ مبعوث کرو. میری زبان نہیں چلتی، میرے میں وہ تنگی محسوس کرتا ہے، میں کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں وہاں پہ جا کے میرا اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ میں جا کے اس سے کلام کروں. اور یہ ساری باتیں سورہ شعراء کی آیت نمبر یہ 16 میں وہاں پہ فاتیا فرعون، فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ، دونوں کو فقولا، پس تم کہو انا رسول رب العالمین. یہ دیکھیں رسول واحد استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہے، ان دونوں کی طرف جاتا ہے کہ ہم دونوں رسول رب العالمین، اپنے رب کی طرف سے رسول ہیں. رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہیں. اور سورہ قصص میں الف کے، یہ الف کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. تو سورۃ قصص 20ویں پارے میں غالباً یہاں پہ ہونی چاہیے. سورہ جو ہے 20 یا سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ طٰہٰ میں ہونا، سورۃ طٰہٰ یہاں پہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں فَأْتِيَاهُ، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا، تم دونوں کہو انا رسولا ربکا. یہاں پہ نون تھا، رسول رسولان، جیسے آتا ہے کہ لفظ آتے ہیں نا کتابان الف نون آتا ہے. تو انا رسولا ربکا فارسل معنا بنی اسرائیل. تو الف لام کے ساتھ بھی آ گیا لام الف، اور علیحدہ بھی دونوں بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ما کو ما اور تخافا، اس نے بھی ان دونوں کو خطاب کیا. قالا فمر ربکما یا موسیٰ. اچھا عجیب بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجو، کیونکہ میری جو زبان ہے وہ نہیں چلتی. وجعلی وزیرا من اہلی، اور اشتد بھی ازری، یہ سارا مضمون آتا ہے. اور ہم جا کے کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اذهب انت واخوک،
بھی آیاتی ولا تنیہ فی ذکری. لیکن جب انہوں نے فرعون سے بات کی ہے تو جہاں جہاں پہ بھی بات ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بات ساری کی، ساری جو مکالمہ جو ڈائلاگ ہوا حضرت موسیٰ نے پھر خود کیا. یعنی کہ ایک قسم کی ان کو ایک مورل سپورٹ ملی، ایک پریزنس کی، فزیکل پریزنس بھی تھی، مورل سپورٹ بھی تھی، لیکن سارا معاملہ جو ڈائلاگ قرآن کریم میں بیان کیا گیا اس میں سارا اس نے ان سے خطاب کیا حضرت موسیٰ سے. قال لهم موسیٰ، فرعون سے، اس کے ساتھیوں سے، اور وہ جو ساحر تھے ان سب سے انہوں نے کلام کیا. تو یہ تھا. اب رسول کی جمع رسول ہے، اور یہ فعل کے وزن پر جمع مکسر، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ رسولون یا رسولین. نبیون کی جمع جو ہے وہ دو بھی آتی ہیں، انبیاء بھی آتی ہے جمع مکسر بھی ہے، اور نبیین اور نبیون واو نون یا نون کے ساتھ آتی ہے. یعنی کہ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں جمع دو پیٹرن پہ آتی ہے، جمع سالم بھی آتی ہے یعنی کہ جس میں وہ اس کی اصل حالت ٹوٹتی نہیں، اور آخر میں واو نون یا نون لگا کر بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن رسول کی جمع جو ہے وہ اس کا ابتدائی جو پیٹرن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی جمع پھر اسی پیٹرن پہ آتی ہے، جیسے کتابن اور کتبن، فیہا کتبن قیمہ، اور پھر رسول کی رسل، تلک الرسل فضلنا. رسول اور رسول اللہ سے مراد کبھی فرشتے بھی ہوتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام، خبر اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر وہ بھی آتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں. تو انہ لقول رسول کریم، فرشتے کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا. اور یہ ہے کہ بلا و رسولنا لدیم یکتبون، یہ یہاں پہ بھی فرشتوں کے معنوں میں استعمال کیا گیا. تو 43 اگر ہم دیکھیں، اس میں یہ بلا و رسولنا لدیم، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور مخفی مشورہ کو نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ہمارے ایلچی ان کے پاس ہی اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں. بلا و رسولنا لدیم. تو 4381 دیکھتے ہیں تفسیر صغیر میں اس کا کیا ہے. یہاں پہ ایک لطیف نقطہ بھی ہے، بلا و رسولنا لدیہم یکتبون، ایک اچھا تفسیری نقطہ ہے. اصل تو اصطلاحاً تو یہی لکھا ہے کہ یہ بات، بلکہ ہمارے رسول ان کے پہلو میں بیٹھے لکھ رہے ہیں. لیکن اس کا تفسیری نقطہ یہ ہے، لکھا ہے کہ عام مفسرین تو اس سے فرشتے مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کامن. لیکن اس سے ایک اور بھی استنباط کیا جا سکتا ہے.
لیکن چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ہی نہیں، انسان کا اپنا بدن بھی ہر فعل کے لیے کوئی نشان رکھتا ہے. یعنی فرشتوں کا جو مضمون ہے اس کو مزید وسیع کیا جا سکتا ہے اس استنباط سے، اور وہ نشان قیامت کے دن اس کے جرم کو ظاہر کر دے گا. اس لیے اس جگہ رسل سے مراد انسان کے اپنے اعضاء بھی ہو سکتے ہیں. تازہ ڈاکٹری تحقیقات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی نطفہ میں ہر کیڑا اپنے بزرگوں کے بعض اخلاق کے نشان اپنے اوپر رکھتا ہے، اور جب بھی وہ نشان غالب آ جاتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ انہی اخلاق کو ظاہر کرتا ہے. گویا نہ صرف ایک انسان کے اعمال محفوظ رہتے ہیں بلکہ کئی پشتوں تک کے اعمال محفوظ رہتے ہیں، اور نطفہ در نطفہ وہ نشانات چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ایک فکر انگیز ہے اس میں مضمون جو بیان ہوا ہے، کہ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور پوشیدہ مشوروں کو نہیں سنتے. بلا و رسولنا لدیہم یکتبون. تو اس سے جو انسان کے اعضاء ہیں جن کے بارے میں مختلف جگہ پہ سورہ یاسین کے اندر بھی، سورہ نور کے اندر بھی وہ بھی ان کو ظاہر کیا گیا، اس انداز سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. معروف اصطلاح کے مطابق جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف پیغام دے کر لوگوں کی طرف بھیجا جائے اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے. اسی طرح پیغام کو بھی رسول کہا جاتا ہے. یعنی رسول کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانے والا، اور جو اٹ سیلف جو پیغام ہے نا اس کو بھی رسول کہا جاتا ہے. بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی لفظ رسول مرسل اور رسالتاً دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. مرسل تو وہ ہے نا کہ جو بھیجا گیا ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے مرسل، سین کے نیچے کسرہ، بھیجنے والا. مرسل جس کو بھیجا گیا ہو، اسی لیے آتا ہے رسول مبشرین منذرین، اور مرسلین کا لفظ آتا ہے جن کو بھیجا گیا ہو. اور رسالتاً یا رسالتاً، را کے نیچے کسرہ فتح دونوں آتے ہیں، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پیغام اور پیغامبر، پیغامبر کو شارٹ کر کے پیغمبر کہا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی ہوتا ہے پیغامبر، پیغام رکھنے والا، پیغام پہنچانے والا. اچھا، اب جب ہم ترتیل کے حوالے سے بعض قرآن کریم کی جو قرات ہے اس کے محاسن بھی ہوتے ہیں، کہ تلاوت کے محاسن، کہ اس کے اندر جو ہے تجوید کس کو کہتے ہیں، جو ترتیل کیا ہے، ترسیل کیا ہے، اور تحسین کیا ہے. اسی طرح مختلف قسم کے اس کے مدارج ہیں، مختلف انداز سے اس کو بتایا جاتا ہے جو اس کے محاسن ہے. جیسے ایک انسان ہے کہ بھی انسان دیانت دار بھی ہے، یہ قوی بھی ہے، یہ علم والا بھی ہے، مختلف قسم کے جیسے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. تو تلاوت میں ایک مشہور ہے کہ الترسیل فی القراء، الترسیل. تو الترسیل جو ہے یہ تحسین کے باب میں ایک صفت کا نام ہے. قرآن کریم کی جو تلاوت کریں تو تحسین مراد، یعنی کہ اس کی جو اچھی خوبیاں ہیں، محاسن ہیں، ان میں یہ ایک صفت کا نام ہے الترسیل. اور اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ سنوار کر پڑھنا. اور یہ بھی عربی لغت میں اس کو بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس حوالے سے الرسول کے معنی ہے جو شخص اپنے مرسل، ریممبر مرسل ناٹ مرسل، مرسل کا پیغام، یعنی مرسل تو اللہ تعالیٰ نا، مرسل کا پیغام تسلسل، تدریج اور نرمی اور استقلال کے ساتھ پہنچائے. تو سب سے جو اصطلاح میں، ویسے تو سورہ یوسف میں پڑھیں تو جو ایک قیدی تھا جس کو نجات مل گئی تھی، دوسرا تو کروسیفائی ہو گیا تھا نا، ایک خواب کی بنا پر جس کی تعبیر کی تھی وہ بچ گیا تھا، اس کو بھی الرسول کہا گیا ہے. اس کو بھی یعنی کہ اس نے بھی پیغام پہنچایا، بتایا.
تو اس کی جو بنیادی معنی ہے ان کے لحاظ سے پھر اس کا یہی مطلب بنے گا، کیونکہ اگر کہا جائے نا کہ رسلہ فی القراء، تو مراد رسلہ سے ہی ہے، یہ لفظ ترسیل آیا ہے، تو رسلہ فی القراء سے مراد ہے کہ اس نے بڑے آرام کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ اور ایک ایزی مینر میں اس نے تلاوت کی، پڑھا، تو اس کو پھر ایک لفظ بتایا جاتا ہے کہ الترسیل۔ تو اس کے جو پچھلے ساری گزر چکے ہیں، اس میں مراد الرسول سے مراد ہے کہ جو پیغام پھر جس کو ملے وہ اس میں تسلسل بھی رکھتا ہو، تدریج بھی ہو، نرمی استقلال بھی ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو انبیاء ہیں جن کو رسول بھی کہا گیا ہے، میں آگے انشاءاللہ آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گا کہ یہ جو عام طور پر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے دنیا میں کہ نبی اور ہوتا ہے، رسول اور ہوتا ہے، نبی میں یہ فرق ہے، رسول میں یہ فرق ہے، رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہیں، نبی جو ہے وہ عام ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح سے یا مطالعے سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی، نبی اور رسول ایک ہی وجود کا نام ہے، اور اس کو مزید انشاءاللہ اگلی کلاس میں کھولیں گے۔ لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو دیکھیے، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کا نام ذکر ہوا ہے ناموں کے ساتھ، یا سورہ شعراء جس کی مثال ہے جس میں رسول امین، انی لکم رسول امین کہا گیا ہے، 7-8 انبیاء کا ذکر ہوا ہے، اور باقی انبیاء کا جن کا یا رسولوں کا جن کا نام کے بغیر بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن ان کے کام کا ذکر کیا گیا ہے، ان ساروں کی شخصیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان میں انہوں نے ایک تدریج کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچایا۔ چنانچہ وما محمد الا رسول ایک مثال اس کی، اور پھر یہ دیکھیں یا ایھا الرسول، الرسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اس کی جو جمع ہے وہ الرسل آتی ہے۔ تو باقی نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ اگلی کلاس میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے، نبی کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے کہ رسول سے مراد صاحب کتاب ہے اور یہ نبی، اس کو ہم قرآن کریم کی میں سمجھیں گے۔ باقی یہ جو بات ایک بیان ہوئی تھی کہ رسول کا لفظ جو ہے وہ ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے بھی، اور دو سے زیادہ بھی ہوں تب کے لیے بھی قرآن کریم سے۔ اسی طرح ایک لفظ ادوون بھی ہے، کئی لفظ عربی میں، لیکن ادو کا لفظ بھی ایک یاد آتا ہے کہ وہ بھی ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ جو ہے اس کے لیے بھی استعمال جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس سے یہ بات کر کے تو ہم آج کی کلاس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس کا حوالہ یہاں پہ ہونا چاہیے پورا قصص، جس میں یہ میں نے بتانا ہے کہ بعض لفظ جو ہے وہ جمع ایک ہی بظاہر نظر ایک آتے ہیں لیکن جمع کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، رسول ان کے اندر بھی ہے، اور سورہ شعراء کی میں نے ابھی آپ کو بات کی تھی، سورہ شعراء کی، کہ اس کے اندر بار بار رسول کا لفظ بھی آتا ہے، تو ادوون کا میں نے کہا تھا کہ ادوون وہ بھی جمع کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے غالباً یہاں پہ ہونا چاہیے اپنا والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ ہاں جی، یہ دیکھیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جمع کے میں، قال افرائیتم جمع، ٹھیک ہے، کنتم جمع، انتم جمع، آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، اقدمون یہ سارے جمع، فإنہم عدو، اعداء کا لفظ نہیں کہا، فإنہم عدو لی، وہ میرے لیے میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین سوائے رب العالمین کے جن کی میں نے بات کی ہے وہ سارے میرے دشمن ہیں، میری روش پہ چلنے والے نہیں، میری سنت پہ چلنے والے نہیں، الٹ راستہ اختیار کرنے والے ہیں، میرے مخالفین میں سے۔ تو یہ ایک مثال تھی، فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ تو آج کی کلاس جو ہے اب ختم کرتے ہیں، اب کلاس ہماری انشاءاللہ تقریباً 40 منٹس کی ہوا کرے گی، 30 to 40 منٹس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔